امارات کے لوگ یہاں موجود ہیں، میں سب کو بزم مناقب غوث الورا پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس محفل میں ہمارے بہت پرانے ساتھی دھوم ٹیلی ویژن سے اور قومی اخبار ریاست سے ان کا تعلق بھائی عمر حیات صاحب تشریف لائے ہیں، بہت پرانے ہمارے ماشاءاللہ ساتھی ہیں، اللہ رب العزت ان کی حاضری مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب الاحترام انتہائی عزت کے لائق احترام کے لائق حاضرین و سامعین کرام کلام الہی سے سورہ مجادلہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے دعا کریں رب العالمین جل وعلا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں مجھ سمیت ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر الحمدللہ میرا اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد اور تعلیم مکمل کر لینے سے لے کر اب تک یہ محفل غوثیہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ غالباً چوتھی یا پانچویں ملاقات ہے اور رب تعالی جل وعلا کا اتنا فضل ہے مجھے بڑی خوشی ہے یہ دیکھ کر کہ دن بدن جس طرح سال مہینے گزر رہے ہیں بزم مناقب غوث الورا کو رب تعالی جل وعلا ترقیاں عطا فرما رہا ہے اور عوام کا جو ذوق اور شوق ہے وہ بھی ماند نہیں پڑتا بلکہ الحمدللہ رب تعالی جل وعلا کی توفیق اور اس کی عطا سے اس میں بھی ترقی ہو رہی ہے لیکن بڑے تعجب کی بات ہے مجھے بڑا تعجب ہوا میں نے آیت درود پڑھی ہے لیکن حیدرآباد والے پہلے سالوں میں تو اتنے ٹھنڈے کبھی نہیں تھے کہ آج ان کی زبان سے درود و سلام بھی جاری نہیں ہوا مجھے بڑا تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ میں اگر سپیکر میرے پاس لگا ہے تو اگر آپ کبھی میری مسجد میں تشریف لائیے تو میں جیسے ہی بس آیت درود پڑھتا ہوں الحمدللہ کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اول سے لے کے آخر تک دیکھیے رشتہ سب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے مالک کی مہربانی ہے کہ میرا نسبی بھی ہے اور امتی ہونے کے لحاظ سے بھی ہے تو یہ رشتہ تو سب کا ہے آیت درود جب بھی پڑھی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ زبان سے کہنا چاہیے کہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے جب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا حکم آ گیا تو چاہیے کہ ہر ایمان والا بلند آواز کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بغیر کسی کا کہے درود پڑھا کرے ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیے تاکہ میں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عزیزان گرامی قدر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ باری تعالی نے بار دیگر یہ کرم فرمایا کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بے شمار مرتبہ مبارکباد کے مستحق ہیں بزم مناقب غوث الورا کے سارے ممبران اراکین شہید مصطفی کمال رحمت اللہ علیہ اور سابقہ سالوں میں جو ممبران ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہے جو موجود ہیں وہ سارے کے سارے
मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और ये हकदार है इस बात की कि इन्हें मुबारक दी जाए। सैयदना गौस सक़लैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बड़ा ये खास करम है कि उनके मुरीदों में ऐसे लोग शामिल हैं जो बड़ी पाबंदी के साथ इस अंदाज में और इस रौनक को लगाकर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गियारवी किया करते हैं। शहीद मुस्तफ़ा कमाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी जनाब मास्टर इस्माइल साहिब भी मौजूद हैं और जनाब रफीक साहिब भी। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला, जब से आ रहा हूँ, तब से लेकर खास मेहरबानी, खास हिदायत हज़रत गौस सक़लैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इन पर भी कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब बयान करने आने वालों के एजाज में जो कलिमात कहने होते हैं वो इनको ड्यूटी दी जाती है और बड़ी पाबंदी के साथ ये अपनी ड्यूटी को संभालते हैं, करते हैं। दुआ करता हूँ जितने अहबाब सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं, जो चले गए हैं, जो मौजूद हैं, जो बज़्म मनाक़िब गौसुल वरा के मिंबरान हैं, अराकीन हैं, रब तआला जल्ल व अला सब पर अपना फजल अता फरमाए और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका से मालिक करीम सबकी परेशानियों को अपनी रहमत से दूर फरमाए। मैं अपने जुमले की इब्तिदा, गुफ्तगू की इब्तिदा हजरत उस्ताजुल उलमा अल्लामा अता मोहम्मद साहिब बंदियालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इरशाद से करना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, ये मेरी पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। अल्लामा बंदियालवी फरमाते हैं कि सहाबा और ताबीईन के बाद मुतक़द्दिमीन और मुतअखिरीन में यानी हजरत ख्वाजा हसन बसरी से विलायत का जो सिलसिला शुरू होता है सहाबा किराम के बाद वाली जनरेशन में, ख्वाजा हसन बसरी से लेकर ता क़यामत हुजूर की उम्मत में जितने भी औलिया आएंगे, सब औलिया में रब तआला जल्ल व अला ने विलायत का जो दर्जा, जो मकाम और जो मर्तबा हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया है, इस मर्तबा में कोई दूसरा वली आपका शरीक है ही नहीं। जुमले की समझ आई है? ठंड इतनी कोई नहीं कि आपको लगती रहे और आप जनाब बिल्कुल गुफ्तगू को सुने भी ना, समझ नहीं है आपने मेरी गुफ्तगू सारी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु विलायत के जिस दर्जा पे फाइज है, इस दर्जा में मुतक़द्दिमीन और मुतअखिरीन सहाबा किराम और खयार ताबीईन के बाद ख्वाजा हसन बसरी से लेकर ता क़यामत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस मर्तबा में दूसरा कोई शरीक नहीं। और उस्ताजुल उलमा का ये जुमला बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। मैं काजी मोहम्मद सनाउल्लाह साहिब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पढ़ने लगा हूं आपके सामने, इसको जरा गौर से सुनिएगा। काजी सनाउल्लाह साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर मज़नी शरीफ में फरमाते हैं, फरमाया कि गुज़िश्ता अंबिया किराम हजरत आदम से लेकर सय्यदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, सब अंबिया की उम्मतों में जो मुबल्लिगीन मुर्शिदीन थे वो अपनी जगह रहे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुर्शिदीन और मुबल्लिगीन और सरकार की उम्मत के जो औलिया है, अल्लाह ने इनकी जुबान में इतना असर रखा है कि पहले औलिया अपनी जगह रहे, लेकिन इनकी जुबान में ये तासीर है, जब बात करते हैं तो राह खुदा से हटा हुआ शख्स महज इनकी बात सुन के बारी ताला के सामने ये इनके गुफ्तगू में असर होता है। सरकार की उम्मत के जो औलिया और मुर्शिदीन है, इनकी जुबान में ये तासीर है, ये बात करे तो राह खुदा से हटा हुआ शख्स अपनी जिम्मेदारी और पाबंदियों को समझकर राह हक अपना लेता है। हजरत काजी साहब फरमाते हैं कैफियत ये है कि ये याद रखना, इस उम्मत के अंदर सैयदुना व मौलाना मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्जा विलायत ये है कि साबिका अंबिया की उम्मतों में भी जो कोई वली हुआ है, हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानी तरबियत के साथ विलायत पे आया है,
آپ اس امت کے شہنشاہ ولایت ہیں، آپ قطب الاقطاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ بغیر آپ کی روح پاک سے اکتساب کیے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے بھی کوئی شخص مقام ولایت میں نہیں آ سکتا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ولایت کا یہی درجہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ان کے بعد یہی درجہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ان کے بعد یہی درجہ ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو ملا۔ ان کے بعد ولایت کا یہی درجہ حضرت عالم الہدا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ان کے بعد ولایت کا یہی درجہ حضرت امام جعفر صادق کو ملا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو ملا۔ ان کے بعد امام علی رضا کو ملا۔ پھر امام محمد تقی کو ملا، جن کی اولاد سے میں بندہ آپ کے سامنے امام محمد تقی کو یہ درجہ ان کے والد امام علی رضا سے ملا۔ امام تقی کے بعد یہی درجہ ولایت کا چلتا ہوا حضرت سیدنا امام علی نقی کو ملا۔ ان کے بعد امام حسن عسکری کو ملا۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب نقشبندی ہو کر یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد یہی درجہ ولایت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، اور قیامت تک یہ درجہ آپ کے پاس ہی رہے گا تا آپ کے حضرت امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں جلوہ افروز ہوں گے، ان کی ولادت ہوگی، تو ان کے بعد یہی درجہ صرف حضرت امام مہدی کو ملے گا۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام مہدی تک دوسرا اس مرتبے کا حامل ہے ہی کوئی۔ اتنا اعلیٰ درجہ ہے یہ ولایت کا، اور کیفیت یہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ اب بات اتنی رہ جاتی ہے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مرتبہ حضرت امام حسن عسکری سے ملا، یہ کیسے ملا ہے؟ میں اس کے بارے میں ایک روایت آپ کو پیش کرتا چلا جاؤں۔ صاحب تفریح الخاطر علامہ عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بھی ہمارے کئی بزرگان دین نے اس بات کو لکھا۔ امام حسن عسکری اہل بیت کے 11ویں امام ہیں۔ جس وقت آپ کے وصال کا وقت آیا قریب، تو آپ نے اپنے ایک خلیفہ کو بلایا، اور بلا کے بعض روایات میں ہے کہ اپنا جبہ عطا فرمایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنا مسلح عطا فرمایا، اور اس مرید کو کہا فرمایا کہ میری طرف سے امانت ہے تمہارے پاس، اس کو رکھ لو، جب تمہارے وصال کا وقت آئے تو تم جس کو با اعتماد سمجھو، جو معتمد علیہ ہو بندہ اور اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہو، کسی معتبر آدمی کو اپنے پاس بلانا، اور بلا کر اس کو کہنا کہ یہ امانت ہے جبہ یا مسلح تیرے پاس، جب تیرے وصال کا وقت آئے تو تو آگے کسی با اعتماد آدمی کو دے دینا، تا آگے 5ویں صدی ہجری کے اندر بغداد میں آل محمدیہ میں سے ایک شخص جس کا نام سید عبد القادر ہوگا، وہ آئے گا اور اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی للہ۔ فرمایا جب وہ اعلان کر دے تو یہ جبہ اس کو میری طرف سے دینا، یہ عبد القادر کی امانت ہے، ساتھ کہہ دینا حسن عسکری نے دیا تھا، اور سلام بھی پیش کر رہے تھے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں؟ تو ہل جل کرو تاکہ پتہ چلتا رہے بس اسی بیٹھے ہو کے زور بڑا لگ رہا، تھوڑا سا آپ کا بھی لگنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ اب اس پہ ایک جملہ اور سنیے، بڑی لطیف بات ہے، اس کو سمجھنے کے قابل ہے یہ۔ امام حسن عسکری کو یہ جو جبہ ملا، اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے، وہ بھی آپ کی نظر کیے دیتا ہوں، کام آئے گا کبھی زندگی میں آپ کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو جبہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسن عسکری سے عطا ہوا تھا، اور امام حسن عسکری کو ان کے والد امام علی نقی سے
اور انہیں امام محمد تقی سے، امام محمد تقی کو اپنے والد امام علی رضا سے، انہیں امام موسیٰ کاظم سے، انہیں امام جعفر صادق سے، اور انہیں امام محمد الباقر سے، اور انہیں امام زین العابدین سے، اور انہیں امام حسین سے، امام حسین کو حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسن کو مولا کائنات سے یہ جو جبہ ملا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا کائنات کو یہ جبہ کس نے دیا تھا؟ سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ یہ جبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کس نے دیا تھا؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ جبہ ولایت و امامت براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے عطا ہوا تھا۔ اور یہ اس کا واقعہ لکھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے، فرماتے ہیں کہ ہوا یہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس زمانے کے اندر ایک جبہ خریدا، 12,000 دراہم کا اس پہ کام کروایا اور سرکار کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا، آقا دو عالم علیہ السلام نے وہ جبہ لیا اور لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا عمر یہ پہنو گے؟ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ فرمایا عمر یہ جبہ پہنو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ پہنیں گے؟ حضرت فاروق اعظم سے حضور نے کہا عمر پہنو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہنیں گے؟ فرمایا ہاں میں اس کو پہنوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ پھر آپ پہنیے اور جو پہن رکھا ہے یہ عمر کو عطا کر دیں، یہ عمر کو دیجئے۔ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے وہ جبہ اس وقت زیب تن کر رکھا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور ان کو دینے کے بعد یہی جبہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 دراہم کا کام کروا کے سرکار کو بطور تحفہ دیا، سرکار نے پہنا اور پہننے کے بعد اتار کر فرمایا کہ علی اب یہ تو پہن مجھے اچھا لگے گا۔ یہ ہے اس جبے کی تاریخ جو سرکار کی بارگاہ سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور بالترتیب پھر ائمہ اہل بیت کو ملتا ہوا سرکار بغداد سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ یہ پہلی عبارت ہے۔ اب ذرا اور چلیے اس پہ سمجھیے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ حضرت استاد العلماء علامہ بندیالوی کا بول دیا تھا، فرمایا کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو درجہ ولایت عطا ہوا ہے، اس ولایت کے مرتبہ میں کوئی دوسرا ولی آپ کا شریک ہے ہی نہیں۔ اس پہ سنیے صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، آپ فرماتے ہیں قد نالا ما نالا من القطبیت بواسطہ جدہ علیہ السلام علی اتم وجہ واکمل حال۔ فرمایا کہ درجہ ولایت اور درجہ قطبیت عظمی غوث اعظم ہونے کا مرتبہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بدرجہ اتم و اکمل عطا ہوا۔ اور کیفیت یہ ہے فرمایا مکان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ درجہ ولایت میں اس مقام پہ فائز ہے کہ آپ کی شخصیت کا اندازہ کرو تو دیکھو باپ کی طرف جس وقت نظر توڑاؤ گے تو حسنیہ من جہت الاب، حسینیہ من جہت الام، فرمایا باپ کی طرف دیکھو تو نسب امام حسن مجتبی سے جا ملے گا، والدہ کی طرف سے دیکھو تو نسب مبارک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس زمانے کے اندر بھی اگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان کسی نے کسی ذات میں مجھ کمیں دیکھنا ہو، صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو اس زمانے میں غوث کو دیکھو، غوث کے چہرے سے تمہیں حسن مجتبی کا علم بھی نظر آئے گا اور حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت بھی۔ یہ ہے علامہ تفسیر صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، اور عبارت بڑی ڈاڈی ہے جناب، آگے سنیے بات مکمل نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا، وَلَمْ يُصِبْهُ النَّفْسُ لَوْ وَإِنْ وَعَصَابَ لَيْتَ
ولا ينكر ذلك الا زنديق او رافضی ينكر صحبت الصدیق. فرماتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، غوث کی شان جب بھی بیان کرنی ہو کسی ایسے جملے سے کبھی نہ کرنا جس سے شک کا پکا ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا عالی ہے، جب بھی ان کی شان بیان کرنی ہو تو اس انداز سے کرنا کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ولایت کا جو مرتبہ انہیں دیا ہے صحابہ کرام اور تابعین کے بعد اور کسی کو عطا نہیں ہوا. فرمایا یہ یاد رکھو، لم یصب نفس لو وان بعصاب لیتا عصا لیتا لعل ان لو، ان لفظوں کے ساتھ کبھی بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہ کرو، بلکہ کیفیت تو یہ ہے. فرماتے یہ یاد رکھنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا اور آپ کی ذات والا صفات سے محبت رکھنا یہ صرف اس کو نصیب ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہوگا، جو صرف ایمان والا ہوگا. فرمایا جو ہو زندیق، ملحد، بے ایمان اور رب العالمین جل جلالہ کے وجود پر ایمان جس کو نہ ہو، یقین نہ ہو، فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا انکار صرف زندیق یا ملحد کر سکتا ہے. وہی او رافضی ينکر صحبت الصدیق، فرمایا یا پھر وہ بے ایمان انکار کرے گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانتا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صاحب تفسیر روح المعانی کہتے ہیں کیفیت یہ ہے کہ جو بندہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا، یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جو رب العالمین جل جلالہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہو اور جناب ساتھ ساتھ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر یار غار حضور کے، فرمایا ان کو صحابی بھی مانتے ہو. ایسا بندہ کبھی بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ جناب آپ کے ساتھ محبت رکھے گا. اب یہ مرتبہ ولایت ہے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بات میں انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے. دیکھیے میں برابری نہیں کرواتا اور مسئلہ افضلیت سلاسل روحانیہ میں بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تشویش کا باعث ہوتا ہے عوام کے لیے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں. دیکھیے سلاسل روحانیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ، سارے سلاسل ہمارے سر کے تاج ہیں اور سب سلاسل کے بزرگان دین رب العالمین جل جلالہ کے ہاں ان کی قدر ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی شان اعلیٰ ہے، سب ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ شاہ نقشبند سے بھی ثابت ہے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بھی ثابت ہے، حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے، اور سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا ہر زمانے کے اندر نسبت سب سے بڑی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ آ رہی کہ نسبت سب سے بڑی حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مدار کی حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ عبد القادر اربلی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر کلام نے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید بنایا اور ساتھ اس میں اعظم کی اجازت دی، تو کیفیت یہ ہوتی، یہ روحانی مسئلہ ہے ایک کہ بندے کی ترقی جو ہے نا روحانی اعتبار سے یہ تب ہوتی ہے جب اس میں اعظم کی اجازت شیخ دیتا ہے اور بندہ وہ ورد کرنے لگے. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اعظم کا نقش جب تک دل پہ جم نہ جائے اس وقت تک اس کے اثرات اس بندے پر مرتب نہیں ہوتے. اثرات مرتب ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روحانی دنیا میں ایسے بندے کی ترقی وہ رکی رہتی ہے جب تک اس میں اعظم کا جو نقش ہے وہ دل پر نہ جم جائے. شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت حضرت امیر کلا نے اس میں اعظم کی اجازت دی، علامہ عبد القادر اربلی فرماتے ہیں کہ کیفیت یہ ہوئی کہ دل پہ نقش جمع نہیں، آپ ورد کرتے رہے لیکن جب اثرات مرتب نہ ہوئے تو پریشانی کی کیفیت بن گئی. پریشان ہونے لگے آپ کہ کیا بات ہے، اس میں اعظم کا ورد بھی جاری ہے، شیخ کی نسبت بھی ہے، بزرگ بھی بڑے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے، کیا کرنا چاہیے؟
آپ پریشانی کی وجہ سے جنگلات میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو بہاؤالدین، تم توجہ کرو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کی طرف. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے رابطہ بحال کرو، مالک مہربانی کر دے گا، اللہ خیر کر دے گا. جو مسئلہ رکا ہوا ہے اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے جس وقت مراقبہ کیا اور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کی طرف توجہ کی، آپ کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور آپ نے بڑی مہربانی یہ فرمائی کہ اس میں اعظم کا ورد بھی دیا اور ساتھ اپنے دست مبارک سے کے ساتھ میرے دل پہ نقش جما دیا. شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ نے اپنی روحانی ترقی کا تذکرہ کیا نا تو آپ یہ ضرور کہا کرتے تھے، فرمایا کہ پچھلی ساری عبادت ریاضت ایک طرف، اور وہ رات جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے میرے دل پہ اس میں اعظم کا نقش لگایا، جو فیوزات، جو برکات، جو سعادتیں، جو روحانیت کی ترقی اس رات کے بعد نصیب ہوئی ہے وہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. آپ سے پوچھا گیا میں کہ حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ارشاد ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی للہ، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شاہ نقشبند علیہ الرحمہ کا جملہ سنیے. فرمایا کہ حضرت غوث پاک کا تو یہ جملہ ہے کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، لیکن میں بہاؤالدین یہ کہتا ہوں آپ کا قدم اقدس میرے ساتھ پر بھی ہے. یہ دیکھیے شاہ نقشبند سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مدار کی حیثیت رکھنے والے بزرگ ہیں، بڑی شخصیت ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کبھی گھبراتے نہیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں صاحب بہجت الاسرار علامہ شکنوفی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی بچپنے کی کیفیت میں تو 14 سال عمر تھی آپ کی، علم کلام کے ساتھ بڑا شغف ہوا، کتابیں حفظ کر گئے، چونکہ اس دور کا علم کلام جو ہے وہ تو فلسفہ منطق کے ساتھ اٹا ہوا تھا، بھرا پڑا تھا. تو منطق فلسفے میں اپنی توجہات کو لگا دینا یہ بڑا کام تھا اس زمانے میں بھی. منطق فلسفہ سمجھنا اس زمانے میں بھی کوئی عام بات نہیں. اور جناب وہ بڑی بڑی کتابیں منطق کی اساتذہ پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ پہلے تو اس کا انتخاب کرتے ہوئے ہی گھبراتے ہیں کہ طلباء کو یہ سمجھائیں گے کیسے. پھر فلسفہ، آج کل تو ہمارے ہاں طلباء کی ہمتیں کمزور ہو گئی. منطق فلسفہ سمجھنا تو آپ نے لیے سمجھیے وہ جان کو موت سمجھتے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں، سمجھ نہیں آتا، کتنی خشک موضوع ہے یہ ہمارے پڑھنے والا ہے ہی کوئی نہیں. طالب علم جو ہے مدارس کے آج کل کے وہ بڑے کم ہمت ہو گئے، وہ ان فنون کو نہیں سمجھتے. لیکن آپ ذرا دیکھیے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 14 برس کی عمر میں آپ نے علم کلام کی اس وقت جتنی کتابیں تھیں وہ ساری حفظ کر لی. فرماتے ہیں کہ مجھے میرے چچا حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے اور فرمایا کہ حضور اے جڑا ہمارا بچہ نہیں اے نا علم کلام کے اندر بڑی محبت رکھتا ہے، تو حضور کچھ مہربانی فرمائیے، کوئی اس کی توجہ کے بارے میں کچھ دعا فرمائیے. پاس بلایا اور بلا کے فرمایا کہ عمر بتاؤ شہاب الدین کون کون سی کتاب یاد ہے؟ فرمایا میں نے زبان ہلانی شروع کی تو کتابوں کے نام کیا بتانے تھے، زبانی عبارات جتنی مجھے حفظ تھی وہ ساری کی ساری میں نے پڑھ ڈالی اور کیفیت یہ بنی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرا یہ وثوق دیکھا اور میری محبت ہے کہ علم کلام کے ساتھ، تو دست مبارک ایسے میرے سینے پہ مارا. شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اپنا ہاتھ دست مقدس آپ نے میرے سینے پہ مارا اور جیسے ہی سینے پہ آپ کا ہاتھ لگ کے الگ ہوا فرمایا جتنے علوم تھے وہ سارے کے سارے سلب کر لیے گئے، پیچھے رہ ہی کچھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ لیکن خالی چونکہ بڑی ذات تھی نا تو علم کلام خالی سلب ہی نہیں کیا، بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ علم کلام ادھر سلب ہوا، دست مبارک کی برکت اتنی تھی علم کلام تو لے لیا لیکن رب العالمین کی بارگاہ سے علم لدنی لے کر عطا فرمایا. فرمایا جب میں آپ کی جناب سے اٹھا تو باری تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا، اتنی مہربانی ہوئی
کہ حکمت کی باتیں میری زبان پہ فر جاری تھی. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے گھبراتے تو نہیں. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں علامہ عبد القادر اربلی نے ہی لکھا ہے. فرماتے ہیں جس وقت قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی للہ کا ارشاد ہوا، خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، مصروف عبادت تھے. کہ دیکھیے ذرا اللہ کے ولی کی سماعت کا اندازہ کرو اور آواز کا بھی اندازہ کرو، آواز کا بھی اندازہ کرو. یہ ارشاد تو بغداد میں ہوا تھا، خراسان تو یہ ٹھہرا افغانستان کے اندر. خراسان میں حضرت خواجہ اجمیر موجود ہے اور حضرت سیدنا غوث پاک بغداد میں اعلان کر رہے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی للہ. کیفیت یہ ہے، ارشاد یہاں خراسان میں رہ کے خواجہ خواجگان نے سنا اور احترام کے طور پر اپنا سر اتنا جھکایا کہ زمین سے لگا دیا. ادھر حضرت سرکار بغداد نے بھی مہربانی فرمائی، توجہ فرمائی. کیفیت یہ ہوئی، فرمایا حاضرین تم نے یہ جو ارشاد سن کے جو کچھ تم نے ادب و احترام بجا لائے ہو وہ اپنی جگہ رہا، لیکن آج غیاث الدین کا بیٹا احترام کرنے میں اور قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی للہ تو تسلیم کرنے میں سب سے سبقت لے گیا ہے. اس کے جو ادب کا اندازہ کرو، اس نے اپنا سر آج زمین کے ساتھ لگا دیا ہے. یہ کیفیت بنی. حضرت یہ دیکھیے شاہ اجمیر ہو، حضرت شاہ نقشبند ہو، یا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلاسل روحانیہ کے جتنے بزرگ ہیں وہ سارے کے سارے کیسا احترام کرتے ہیں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب ارادہ میرا تھا، میری توجہ نہیں کی. ہمارے مہمان خطیب بزرگ جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن یہ احترام کے خلاف ہے کہ میں بزرگوں کی موجودگی میں اس طرح آپ کے ساتھ گفتگو کروں. بات اتنی ہے، میں ابھی تو سمجھ لیجئے کہ گفتگو شروع ہوئی تھی. ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اخلاق ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. اور کیفیت یہ تھی، اگلی جتنی گفتگو تھی وہ ساری کی ساری میں نے اپنے جد اعلیٰ حضرت سیدنا شہاب المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تحفۃ القادریہ سے پیش کرنی تھی. اور اسی طرح چند چیزیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، مرید کیسا ہونا چاہیے. جو آداب جو آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، لیکن یہ احترام کے خلاف ہے کہ بزرگوں کی موجودگی میں ابھی نوجوان ہوں، چھوٹی عمر ہے کہ اس طرح گفتگو کروں. دعا کریں رب تعالیٰ جل وعلا، میں اپنی گفتگو یہی مکمل کرتا ہوں. رب تعالیٰ جل وعلا ہمارے بزرگوں کا، علماء مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور ان کے وجود کی برکتیں علم و عمل کی ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت علامہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض پڑھ رہے تھے، اور اسی دوران عالمی مبلغ اسلام، مبلغ پیغام محبت، مناظر اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت قبلہ